السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 138 سے پڑھیں گے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 21 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 15 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس ابلیس نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، دھوکے کے ساتھ بہت نیچے اتار دیا۔ شان میں، عظمت میں، برتری میں وہ بہت نیچے آ گئے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اور جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، جناب آدم اور حوا نے، بدت لہما سوآتہما، تو اوپن ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، یعنی ستر ختم ہو گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما، اور وہ دونوں شروع ہوئے ڈھانپ رہے تھے ان پہ، یعنی اپنی شرمگاہوں کو دونوں پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے۔ وناداہما ربہما، ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے، یعنی جناب آدم حوا کو اللہ نے پوچھا، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، عن تلکما الشجرہ، تم دونوں کے لیے اس درخت کے قریب نہ جانے سے میں نے آپ کو کہا، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں کے لیے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان تم دونوں کے لیے واضح دشمن ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، پھر ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری حالت میں رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں سے، گھاٹا پانے والوں سے۔ قال اهبطوا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ تم دونوں، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اولاد آدم کے سارے دوست سجن نہیں ہوں گے، بعض کے لیے قاتل ہوں گے، نقصان پہنچانے والے ہوں گے، بغاوت کرنے والے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور کچھ سامان حاصل کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ قال فیہا تحیون، فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی زمین سے تمہیں دوبارہ مٹی سے نکالا جائے گا۔
یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے اتارا لباس، یعنی مہیا کیا ہم نے، یواری سوآتکم، جو چھپائے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، زبائش، آرائش اور زینت کا بھی ہم نے سبب بنایا، واللباس التقوی، اور جو تقوی کا لباس ہے، تقوی اوڑھ لینا ہے، اختیار کر لینا ہے، ذالک خیر، یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی صفت ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ جو ارشادات آپ نے پڑھے، فرابین پڑھے، یہ اللہ کی آیتوں سے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، کچھ پلے پڑے ان کے، کچھ لے کر جائیں اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور تعلیمات سے۔ حضرات، قرآن مجید سورہ یوسف میں بیان ہے، جب انہوں نے قافلے والوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا، جناب یوسف علیہ السلام کو، وہ میں بھائی گرا کے چلے گئے تھے، ادلا دلبہو، ادلا یدلی کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے پھینکنا اور ڈالنا، کنواں ہے تو کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو کر ڈول کو نیچے ڈالنے کو کہتے ہیں ادلا یدلی، ادلال۔ تو یہی ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ابلیس اور شیطان نے دھوکے سے جناب آدم و حوا کو ان کی منزلت سے، شان سے، جنت سے، مرتبہ سے بہت نیچے گرا دیا۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کی شان، عظمت، وجاہت، ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تصویر کشی فرمائی ہے، اس پر اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا ہے، کبھی زیتون کی، کبھی تین کی، بلد الامین کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ اس سے بہتر ڈیزائن نہیں بن سکتا جو میں نے حضرت انسان کا ڈیزائن بنایا، مرتبت میں، شان میں، وجاہت میں، اور ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرتبہ دیا، بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جب وہ گرتا ہے اپنی جہالت کے مکھی پہ مکھی مارتا ہے، اور جب پھر اپنی پیشانی کو قبروں پہ جھکاتا ہے، جب وہ حرام اور سود کھاتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، حقوق و فرائض کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا نیچے گر جاتا ہے پھر اس سے گھٹیا بھی شے کو نہیں ہوتی، تب سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ شمالیات والے غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، انسانوں کے پاس یعنی دل ہیں اللہ نے دیے لیکن سمجھتے نہیں، دلوں سے جو کام لینا تھا وہ نہیں لیتے، اور ان کو اللہ نے کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، کانوں سے سنتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، اب کوئی کہے جی یہ کیسے ہو گیا، ہم تو سنتے ہیں، ہماری آنکھوں میں چشمہ بھی نہیں لگایا ہوا، اور دل بھی ہمارے پاس، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے وہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ اشارہ پر، وہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے خالق کون ہے، رزاق کون ہے، ستار کون ہے، علیم خبیر کون ہے، بصیر مبین کون ہے، یہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح وہ سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں لیکن قرآن نہیں سنتے، وہ ماں اور باپ کی باتیں بھی نہیں سنتے، یاروں کی باتیں سنتے ہیں، بیوی کا رونا نہیں سنتے، وہ اپنے ساتھ جب گرنٹ فرینڈ بنائی ہے نا، وہ بیویاں جو گرل فرینڈ بولتے ہیں وہ بیویاں یار بنائی ہوئی ہیں، ان کی ساری باتیں سنتے ہیں، بیوی کا رونا نہیں سنتے، باجی باڑی ہے، کمزور ہے، بے بس ہے بیچاری، اس کی بات نہیں سنتے۔ دیکھنے کے لیے منظر جو ہے، اللہ نے فرمایا میرے آسمان کو دیکھو، میری زمین کو دیکھو، جو دنیا سے چلے گئے پچھڑ گئے قبرستان میں، ان کی قبروں کی زیارت کرو، دیکھو کہاں گئے ہیں وہ لوگ، بچھڑے ہیں، ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، فلمیں دیکھتے ہیں، باقی سارا ڈرامے دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، جو مقصد کے لیے اشارہ فرمایا وہ نہیں، باقی سارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ سب لوگ عربی ہوں، اجمی ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بڑا ڈگریوں والے ہوں، امیر ہوں، وزیر ہوں، وہ کیسے ہیں؟ وہ ڈنگروں کی طرح، جس طرح کٹرا بچہ، مال مویشی، ٹور ڈنگر نہیں ہوتا، لیلا بکری ان کی، میں نہیں کہہ رہا بابا، میرے خلاف نہیں ہونا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ فرمایا ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ لیلا پیٹ بکری اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ صوفی ساری زندگی پہچان نہیں سکا میرا خالق کون ہے، رزاق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا مصور کون ہے، ساری زندگی ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ تو مال مویشی ڈنگر ہیں، لاشیں پھرتے ہیں،
زندوں کے ماحول میں یہ زندوں کا قبرستان ہے، یہ جو لاشیں ان کی پھر رہی ہیں، کوئی شہر ہی اندر ہے، بت ہے پھر رہا۔ تو یہ باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا اللہ ہماری حالت پہ ٹھیک۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس ابلیس نے وسوسے ڈال کے، قسمیں اٹھا کے، ورگ لا کے، ملمہ سازی کر کے، اور یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم نے یا فرشتے دونوں نے بن جانا فرشتے فرشتہ، تو یا ہمیشہ کے لیے تم نے جنت میں رہنا۔ یہ دونوں باتیں اللہ پسند نہیں کر رہے، اس چکر میں بزرگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم بھی بھول گئے، اس کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ جس طرح وہ دھوکے میں آ گئے، آدم علیہ السلام کی اولاد بھی دھوکے میں آ گئی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ڈبل شاہ ہے۔ ڈبل شاہ کرنے کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ شاہ جی فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ دو، 1 مہینے یا 15 دن 2 ہفتے کے بعد آپ کو 2 لاکھ ملیں گے۔ دھوکے میں آ گئے، اور بے شمار لوگ دھوکے میں آئے، کروڑوں اربوں روپے لوگوں نے برباد کیے۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نام پر دے کے دیکھو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو 10 گنا اللہ نے واپس کیا میرا سر قلم کر دینا۔ لیکن جرت کون کرے؟ یہ حوصلہ کون کرے؟ تجربے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے نا۔ مجھے پھر سیٹھی صاحب یاد آ گئے، اللہ ان کو فرمائے، رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم نے ارشاد فرمایا، ایک گل تھوڑی ذرا ہے سکتے تو سن لیا جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، گھر جا کے پانی شانی شربت پی لیا جائے ٹھیک ہو جائے گی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر تھوڑی سی کھری ملنی ہے، پورا پایا نہیں، پائے کے اندر 2 کھریاں ہوتی ہیں، وہ کھری کیا مطلب ہے؟ جو پائے کے ساتھ 2 اشارے بنے ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، وہ 2 کھریاں ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں جانے سے ہمیں 1 کھری ملے گی تو پاؤں کے رگڑ اپنے گھٹنوں کی طرف رگڑ کے بھی زمین پر وہ جائیں گے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ کہ اگر مسجد میں پتہ چل جائے درس سننے سے آنے سے 10 روپے ملتے ہیں، یہ مسیطیں تھا نہیں ملنی، تو جب مسجد میں اعلان ہو جائے کہ سبا بھی تسیں چکنیاں نے، پھٹیاں بھی تسیں رکھنیاں نے، تو پھر انشاءاللہ کاٹن گے بدن گے نہیں۔ تو یار مصیبت نالے سبق بڑی ہے نا، پھٹیاں چکی ہے نا، قرآن جی دبکے کھائیے، نہ نیندر خراب کریے، نہ سیر برباد کریے، تو پھر ماشاءاللہ تعداد کٹے گی ودے گی نہیں۔ تو تجربے میں بات یہ اگر آج اعلان کر دیں، میں نے سیٹی صاحب سے کہا جی پھر کٹو کو روپیہ 10-15 ہزار بھی تجربہ کرنے اعلان کرنا ہے، جو جی جیڑا مسجد آئے گا درس سنے گا تو 10 روپے لے جائے، اتنے تھاں بھی نہیں لبنی۔ اگر کوئی جرت کرے مجھے 15-20 جی میں ہی تجربہ کرنا تو پھر رکھ دی ضرورت کی جی چلے تھی آپ ہی تجربہ کر لو، سمجھ لگی نا؟ مطلب پاکرام آگے دفعہ کرو نا، تھی آپ ہی کر لو تجربہ، میں اینا نہیں کہ یہ تجربہ بھی میں ہی کرا۔ تسی روپیے کٹو، اعلان کر دینا لو جی جیڑا ترجمہ کلاس سنے گا جانے 10 دا نواں لوٹ لے کے جائے، یہ انشاءاللہ تھا ہی نہیں لبنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مذاق نہیں ہم کہتے، سید الانبیاء نے فرمایا، نبی محترم نے ارشاد فرمایا اگر اتنا بھی لالچ ان کو مل جائے کہ یہ چیز ملے گی، اب اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف آئے گا میرے لیے خرچ کرے گا، 1 پیسہ خرچے گا تو 10 گنا سے میں دینا شروع کروں گا۔ ڈبل شاہ تے ایمان لکھ روپئے برباد کیتے کہ اللہ دے نام تے دینا سے تیار ہوئے۔ جدوں سنائیے اور میرے کو لوگ آئے، میں دسے یار میرے کو بھی پارٹی بڑی تگڑی ہے تے وہ 10 گنا دے دے، آنے پھر تسی بھی تے کردے ہی ہو نا جی کام۔ میں کہا ویسے میں پارٹیاں 10 نہ کردا کچھ بھی نہیں میں۔ وہ کون ہے پارٹی؟ رب العالمین۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ قرآن مجید کی آیت پر اب ایمان نہیں تو میرے اوپر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اے نہ دعانے دے ایمان لائے وہ زیادہ جگہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو نیکی کرے گا میرے نام پہ خرچ کرے گا میں اس کو 10 گنا سے اجر دینا شروع کروں گا، پھر 70، پھر 700، پھر 1400، پھر 2800، پھر اعلیٰ طول۔ اس پر ہن ایمان کوشش کریے رل کے لے آئیے ایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو قرآن میں لکھا ہے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کر کے، ملمہ سازی کر کے، وسوسات کے ذریعے جناب آدم حوا کو پھسلا لیا، نیچے اتار دیا، کہاں مرتبت میں، شان میں، کہاں جنت کا داخلہ، تے کتھی اتار کے زمین تے اللہ نے مارا چلو جی جو بزرگوں کم کرو جا کے، دب دب کے واہ بے لیا تے راج راج کے کھا بے لیا۔ جنت کے کھانے کہاں؟ تے وائی کر کے تے بیجی کر کے تے وہاں کٹائی کر کے مزدوری کر کے کھانا کہاں؟ اس مرتبہ سے ثم رددنا کا اشارہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس پر غور فرمائیں۔ فلما ذاق الشجرہ،
وسوسے میں آ گئے، رگڑے میں بزرگ آ گئے دونوں. جب دونوں نے درخت چکھا، پھل کا ذکر نہیں ہے وہاں، لا تقرب هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا. ادھر ہے فلما ذاق الشجرہ، انہوں نے چکھا کھایا جو اللہ نے منع کیا تھا. اب اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انگور تھے، وہ کھجوریں تھی، وہ انار تھا، فلانی شے تھی. یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا، وہ کام نہیں کرنا، انہوں نے کر دیا. اب اس بھی وضاحت ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو معاف کر دیا، اور نسخہ یہ بتایا جو نسخہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا اب یہاں سے چلے جاؤ اور یہ وظیفہ پڑھو، جب ہم پسند کریں گے تمہیں معافی مل جائے گی، پھر تمہارا سٹیٹس بحال ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا، پڑھو ایک بار ادھر. دیکھا یہ نکل دی آواز؟ کوئی نہیں نکل دی آواز، نہیں ایسے لئے نکل دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے ہی اپنی جانوں میں ظلم کیا ہے. اللہ جو تو نے منع کیا تھا ہم نہیں بنا ہوئے، جس کا حکم دیا تھا ہم نے اس کو نہیں مانا، یہی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، لیکن اگر مقصد بیان فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبروں کی زیارت کرو وہ موت یاد دلاتی ہے. تو قبر والوں سے جا کے مانگنا نہیں، قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم. تو قبروں کی زیارت کا مقصد نہیں کہ وہ سائیں کے ساتھ جا کر اور بزرگوں میں بڑا پھنسے ہیں اور میرا کام نہیں چلتا، بزرگ وہ بزرگ کو پتہ ہی نہیں تو کی بار ہو رہا ہے. نہیں سمجھ لگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے. یہ غلط تھا، یہ ظلم تھا. تو گزارش یہ ہے کہ جب انہوں نے درخت دیکھا یا اس کھانا اس کا یا جو بھی پھل تھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں بزرگوں کے جناب آدم حوا کے لباس اتر گئے اور شرمگاہ ننگے ہو. ظاہر ہے جب تمبا لا کے دیکھو تو آپ ہی شرم کا باہر آ جائے گا. اور تمبا شمبا جو بھی پہنا تھا لباس ہے، جنت کا یونیفارم سمجھ لیں، جنت کا یونیفارم اللہ نے چھین لیا، اور جناب آدم حوا دونوں بے ستر ہو گئے. سادہ سا مہذب الفاظ یہ استعمال کریں جو کہ ہمارے بزرگ ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، ان دونوں آپس میں تھے، میاں بیوی بھی تھے، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے ننگے، وہ ان کے سامنے ننگے ہیں، وہ ان کے سامنے ننگے. فاتفقا، دونوں شروع ہوئے، یکصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنا صدر ڈھانپ رہے. کہانی نہیں ہے، قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. وہ کسی کا ٹوٹکا نہیں کہا جو چلیے اس طرح ہو گیا اس طرح. وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، سبق قرآن مجید کا. جنت کے پتے توڑ توڑ کے جناب آدم حوا اپنا صدر ڈھانپ رہے ہیں. پھر تبصرہ ہوتا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پوچھا کیا ہو رہا ہے جی جناب آدم حوا صاحب؟ جی پتہ نہیں لباس کدھر گیا ہے. تو فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ؟ پھر تم نے وہی کام کیا. وہ الگ بات ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ نے پڑھا، اللہ نے معاف کر دیا. اس طرح ہوتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے معافی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا بنا لیا. تفسیر ہے قرآن میں دی. گزارش یہ ہے الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اس درخت کے قریب جانے سے میں نے منع کیا تھا نا، کیا نہیں منع کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان ہے بڑا پلید ہے، تمہارا دشمن ہے. میری بات کو تم نے بھلا دیا تو شیطان کی بات میں آگے، اس لیے ننگا ہوئے. لہذا قال ربنا ظلمنا، یہ اللہ نے سبق پڑھایا، دونوں نے یہ بات پڑھی، یہی سبق پڑھا. پڑھو پھر ایک باری ربنا ظلمنا. یہ دعا ہے یار، اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، کسی لیے آپ نے کیا کرنی ہے؟ یہ اپنے لیے دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تو نے معاف نہ کیا، ہماری حالت پہ رحم نہ کی، ہم نے زیادتیاں کی ہیں، بڑا نقصان اٹھانے والوں ہم جو گھاٹا ہی گھاٹا، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہے گی. جب یہ دعا پڑھی جائے، امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھا کے ترلے مارتا ہے مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس اڑا دوں. لیکن اسی پاک پیغمبر کی طرف سے رسول پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں او ویلیا، ہاتھ اٹھانے والے، لرزتے ہاتھوں سے میرے سامنے کامتے ہوئے دعائیں کرنے والے، سسکیوں کی آوازوں سے میرے سامنے ترلے کرنے والے، سنو، مطعمو کا حرام، مشربو کا حرام، ملبسو کا حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، حتیٰ غزیت بالحرام، تیرے جسم میں گوشت پوشت بنا ہے وہ بھی حرام کی کمائی ہو. انا یستجاب لک، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور ترلے تو مارتے ہو، کبھی سنا ہے کہ علماء بھی دعائیں کریں
خطبات کے اندر بھی دعائیں ہوں کہ فلسطین کی مدد کے لیے کوئی آواز نہیں آتی تو آواز آتی تم نے کیا گیا آج تک؟ میرا حکم مانا ہے؟ میرے رسول کا احترام کیا ہے؟ جہاد اللہ کے رستے میں دینے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے؟ تیرے پاس پیسے سرمایہ درا اور تیرے، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، کل ہم آپ سب گئے ہوئے تھے، اے بزرگ ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں وہ اسٹیج پہ بیٹھے، وہ میرا شگرد ہے، ہم سے اس نے بڑا خریج ہوا جامعہ، وہ بخاری شریف میرے سے بڑی، اب وہ دبئی میں ہے، اللہ نے بالا مال کر دیا بہت. تو وہ ایک کہانی کہہ رہا تھا کہ میں جس شہزادوں کی وصیت میں ہوں، انہوں نے ایکڑوں میں وہاں بنایا ہوا ہے، باز رکھے ہوئے ہیں جو بازوں کو ٹریننگ دیتے ہیں شکار سکھانے کے لیے. کہاں دنیا پھر رہی ہے؟ یعنی ایکڑوں میں محل بنے ہوئے ہیں، عمارتیں بنی ہوئی، وہاں باز رکھے ہوئے ہیں، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، ان پرندے رکھے ہوئے ہیں جو ان کو پرندہ چھوڑنا ہے، باز نے اس کا شکار کرنا ہے. بازوں کو ٹریننگ دینے کے لیے شکار کے انتظامات کروڑوں روپے خرچ کیے ہوئے ہیں، لیکن فلسطین بھائیوں کے لیے ادھر جی چودھری نے وڈیرے نے ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی ہے تو سارا ملک ٹکرے مار رہا ہے. فلسطین میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ٹکڑے کر دیے، کوئی بندہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کون پر کی گئے؟ کوئی پتہ نہیں. اونٹ کی ٹانگ کاٹی ظلم ہے، وہ جانور تھا، حیوان ہے، ظلم ہوا جس نے کیا ہے. تو انسان کی عظمت کا تو لاکھوں سلام. انسان کو مشہود الملائکہ اللہ نے بنایا، ان کی عزت بھی کاٹی جائے، پستان کاٹے جائیں، ٹکڑے کیے جائیں، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جائے، گھر ان کے تباہ کر دیے جائیں، ان پر ٹینک چلا چلا کے کوئی آواز نہیں نکلتی کسی طرف سے. تو کہاں کی مسلمانی ہے؟ اس لیے آواز آتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب طب رکھ جب مومن ہوں گے. روٹیاں ٹوکر کھا کے روز نئے لباس پہن کے کبھی ٹوپی بدل لی، کبھی جبہ بدل لیا، کبھی کچھ بدل لیا، اس میں کیا عظمت ہے؟ اس کا قدم مطلب نہیں ہے کہ لباس اچھا نہ پہنو، کسے جوتیاں چنگا نہ بھرو، ٹوپیاں نہ بھرو، یہ اس کا مطلب نہیں. اس مسئلے پر بھی غور کرو، ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ پیسے جمع کر کے کس لیے رکھے ہوئے ہیں، اس پر بھی غور کرو. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا یہ پڑھو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، جب وہاں جہاں مشکل آ جائے تو یہ ربنا ظلمنا، رب انی ظلمت نفسی والا قانون ہے. کیا پڑھا تھا جناب یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے سے غلطی ہوئی ہے. 40 دن تک سبق پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور فرشتوں نے درخواست کی اللہ یہ کس کی آواز آتی، کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تم کو پتہ چل جائے تم بھی اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتے فرشتوں، تو باقی کسی نے کیا کرنا ہے. یہ جا کے مردے نو کہندے بزرگا وہ جڑا خود دبیا تلے، پھر آندے جی مولوی گستاخ ہے بڑا. معذرت گل سمجھ جا رہی؟ ٹویا کا دے سے کر دے جنوں قبر آندے ٹویا کٹی دینا، پھر بزرگ نوا دوا کے لپیٹ کے لفا بچ رکھی دینا، رکھ دیو، پھر پھٹے شٹے پا کے، پھر مٹی پھول شول تے، پھر ترونکا لا کے، تے جلے گھر آ جاؤ تو پھر سویرے جا کے لے بزرگاں تو ساڈا کوئی کام گئے اینے جو کام ہوتا تو دبیا کر دے تے آپ جی سمجھ لگتی ہے. وہ جوں تک بندہ کام نہیں کر سکتا، نہیں گاشی پی گئی ہے، مرودگی میں چلا گیا، اب قومے میں چلا، زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، زندہ ہے، موجود ہے. وہ نہ سنتا نہ جاگتا، یار بالکل ہی فوت ہے، وہ سن لگ پہ. اب جی حکیموں کو اسے کرو، ساڈے نال مدد کرو. میرا اپنا نواسا ہمارے سامنے دنیا سے گیا، خوبصورت جوان بچہ ہے، قومے میں چلا گیا، ماں بلاتی ہے نہیں بولتا، باپ بلاتا ہے نہیں بولتا، نانا بلاتا ہے نہیں بولتا، بھائی بلاتے ہیں نہیں بولتا، قومے میں چلا گیا، آخر میں اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن جواب نہیں کسی کو دے سکتا. تو کہا یہ داستان عبرت کی داستان نہیں ہے. سانس چل رہی ہے، خون چل رہا ہے، نبض چل رہی ہے، سارے موجود ہیں، اپنے موجود ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن قومے میں چلا گیا، جواب کسی سوال کا نہیں دے سکتا. زندہ بندہ قومے میں چلا جائے تو جواب نہیں دے سکتا، مکمل فوت ہو جائے قبر کے اندر چلا جائے تو تیری دو سوال کا جواب دے دے گا. میری سمجھ میں بات آتی کیا یہ عقیدہ ہے؟ اور اس عقیدے پر جو بندہ رہا اس نے ساری زندگی برباد کر دیا. یہ پڑھو ربنا ظلمنا، اللہ علم تک فی تو معاف نہ کیا، ہمارا جرم معاف نہ کیا، رحم ہماری حالت رحم نہ کیا، لنکونن من اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے، سارا کچھ برباد ہو جائے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ارشاد ہوا اتر جاؤ یہاں سے. یعنی سارے تم اتر جو مانا گیا ہے، آدم حوا جاؤ خلاص. اب فرمایا بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو وہیں سے مسئلہ چل پڑا، جناب آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا.
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل الاخر. دو آدم کے بیٹوں کا قصہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو بیان کرو، پڑھو اس بات کو. پھر بھائی نے بھائی کو قتل کیا. آج لوگ کہتے ہیں جی خون سفید ہو گیا. آج نہیں سفید ہوا. آدم کی اولاد میں سے سکے بھرا ایک بھرا نے دوسرے کو قتل کیا. قصہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. بھائی بھائی کو قتل کرے گا، بھائی باجی کو قتل کرے گا، بیٹا ماں کو قتل کرے گا، خامد بیوی کو قتل کرے گا. اور ان دشمنیوں میں ایک بھائی دوسرے کی زمین اپنے نام لگوائے گا. بھائی لڑ کے نا تو اپنا مشترکہ مکان بیچ کے پھر لڑائیاں لڑ کے ذلیل و خرق کرائیں پھر دشمنی چل رہی ہے. سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ کمائیاں کر کے روپیے ادھر بھیج دے، وہ اپنے نال لوائی جاتا سارا کچھ. جب وہ آتا بھاجی کدھر آدھا کدھر کیا چل کم کر جا کے. سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. تو اللہ نے صدیاں پہلے قرآن نازل فرمایا بعضکم لبعض، یہ آدم کو بدلا مسئلہ پڑھایا، تمہارے بعض کو دشمن بھی ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں تمہارا رہنے کا ٹھکانہ ہوگا وہ 20 سال 50 سال 40 سال 70 90 سال. پھر کیا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وقت کے موت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. کبھی شلگم پکانے نے، کبھی جناب آلو گاجرہ پکانی نے، کبھی گوشت شورے والا پکانا ہے، آلو مٹر پکانے نے، پرے مٹر لبتے پھرو. یہ ساری مصیبت ہے. فائدے اٹھاؤ. کبھی لباس اچھا، کبھی قربانی اچھی، کبھی بکری دو دلی لیاؤ جی اچھی بکری دو دلی، کبھی گاں خریدو. یہ فائدہ آپ کو ملے گا. لیکن جب تم خالی ہاتھ اللہ کے پاس آؤ گے، فرشتے تبصرہ کر رہے ہیں یہ آیا ہے بندہ کیا لے کے آیا ہے. گھر والے چابیاں اللہ نے بزرگ کیا چھوڑ کے گیا ہے. چکر ہے اس پر غور کر لیں. یہ تلاش کرتے پھر میاں جی بہت ہو گئے نے، بہت ہو گئے، چاچا جی بہت ہو گئے، بابے جی بہت. اچھا لبو چھڈ کے کی گیا. فرشتے اندر دفع کرو، یہ پوچھو لے کے کیا ہے. نہ لے کے ککھ گیا ہے نہ چھڈ کے ککھ گیا ہے. تو پھر پڑھو نا ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. یہ اشارے، یہ نصیحتیں، یہ ارشادات صدیاں پہلے اللہ نے بیان فرمائے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے. کیا ہے پھر وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں نکالے جاؤ گے. مردہ جب دفن ہوتا ہے پتہ کیا پڑھنا ہے؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اور بزرگا اسی مٹی میں تم پیدا ہوئے، مٹی میں گئے، وہ مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اس کہانی اور منظر کو سامنے رکھو نا. گڑا ہے خیشوں کے بعد سارے کھڑے ہیں، باپ کھڑا ہے، ماں، اس کے علاوہ رشتے میں کہہ رہا ہوں جو مذکر رشتے ہیں وہاں سارے کھڑے ہیں، اساتذہ کھڑے ہیں، یار سجن کھڑے ہیں. لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قبر کے اندر رہ کے مٹی ڈال کے آدھے ذرا جلی گلو پرونے آئے نے چول کھوانے میں کم ہوگا. سید الانبیاء نے فرمایا، اس سے پوچھا جائے گا اچھا جی اٹھاؤ اس کو. اذا اقبر المیت اتاہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک. دفن ہو گیا ایک اور بندے، اچھا جی قبر والے تو جلے گئے، جڑا سمندر ہی غرق ہو گیا، جڑا جل گیا. امام الانبیاء نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جو قبر والے کی قبر ہے جو آپ نے گڑھا کھودا ہے، سمندر میں جہاں غرق ہو گیا وہ سمندر میں جگہ اس کی قبر ہے. جو جل گیا ذرات جو ہیں وہ اس کی قبر ہے. آپ یہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اپنے پاس بنایا ہوا، اس کو اچھا جانتا ہے جس نے خالق مالک ہے. اس تبصرے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. فرشتے اٹھا کے پوچھتے ہیں ہاں جی مر ربو کا، بزرگا بتا تیرا رب کون ہے. اگر تے برا خوش نصیب ایمان یقین والا ہے تو کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تجھے پتا کس طرح چلا؟ کہنے لگا جی کئی سال میں نے ترجمہ کلاس پڑھی ہے، محنت کر کے پڑھی ہے، محبت کے ساتھ پڑھا ہے، مجھے اس کے لیے پتا چل گیا کہ میرا رب صرف اللہ ہے. بتا تیرا رسول اور نبی کون ہے؟ ایمان یقین والا کہہ سکے گا نبی یہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ ہے. اور درویشہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ایمان یقین والا ہو. تفصیل ہے بقدہ حدیث. ان کا نہ موقنن ان کا نہ مؤمنن، ایمان و یقین والا کہہ سکے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر آگے عبارت ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا، یہ پاس ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ؟ صدق عبدی ففرشوہ من الجنہ،
اس کے نیچے فراش بستر بھی جنت کا، والبسوا من الجنہ سوٹ بھی جنت کا، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ دروازہ پھاٹک کھڑکی کھول دو جنت کی طرف، اور اسے کہو نم کا نعمت العروس، سو جاؤ مزے لو، جس طرح دلہن اپنی پالکی میں جا کے گھر پہنچتی ہے، اللہ جب چاہے گا تجھے جگا لے گا، بس تم ٹھاٹ کے ساتھ آرام کرو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک فرمائے، اس قابل ہو سکیں۔ کیا منہ لے کر دکھائیں گے اللہ کو، کیا جذبات لے کر، کیا اعمال لے کر، کیا کردار اخلاق لے کر اللہ کے پاس جائیں۔ خوش نصیبی کا وہ کردار اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، تاکہ اللہ کی آواز آئے اور بھائی سچا کہ بھائی ادھر لباس بدلو، ادھر فراش بدلو، تو جنت کے پھاٹے کھولو۔ چلو باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے جی فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو مرتبت پہ منصب سے نیچے اتار دیا، جناب آدم حوا کو۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب دونوں بزرگوں نے درخت کا ذائقہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو اوپن ہو گئی، ننگی ہو گئی ان دونوں کے لیے، یعنی کھل گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، واضح ہو گئے۔ وَاتَّفِقَا، شروع ہو گئی، یکصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے پھر پکارا اور وہ بیان بھی کیا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، او بھائی میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، کو اس درخت کے قریب نہیں جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کے شیطان تمہارے دونوں کو دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، پھر انہوں نے کہا، اللہ نے سکھایا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، یہ زیادتی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہماری حالت پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں سے۔ قال اهبطوا، ارشاد ہوا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مستقر، زمین کے اندر تمہارے رہنے کا قرار پانے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں سامان ہے، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت یعنی موت تک کے لیے۔ قال فِيهَا تَحْيَوْنَ، اور میں اسی میں تم زندہ رہو گے، وَمِنْهَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر دوبارہ اسی تم باقاعدہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ باس بعد الموت ہے، یہ عقیدہ ہے، اس پر بحث کرنی، یعنی اس پر عقیدہ رکھنے اظہار کرنا ہے کہ ہم پیدا ہوئے، جوان بوڑھے ہوئے، مرنے کے بعد قبر میں، قبر سے اٹھانا جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا